وقت ہم ہیڈ محمد والا کے مقام پر موجود ہیں جہاں پر پانی کی سطح میں جو ہے وہ کچھ کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات جو ہیں وہ اس وقت جہاں پر موجود ہیں، بریچنگ پوائنٹ کا بھی وزٹ کے اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ رانا صاحب، آپ کو سی ایم نے جو ہے وہ یہاں کا فوکل پرسن بنایا تھا، آج آپ ملتان پہنچے ہیں، کیا انتظامات جو ہیں وہ دیکھیں، اور آج سے 2 روز قبل میڈم سی ایم خود یہاں پر جو ہے وہ موجود تھیں، انتظامات سے مطمئن ہیں؟ جی، میں ملتان ڈویژن کے 4 اضلاع میں سے 2 آج مکمل ہو گئے ہیں۔ کل میں خانے وال تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ کمشنر ملتان، آر پی او ملتان، سی پی او صاحب، ڈی سی صاحب اور ساتھ ہی ان کے فیلڈ میں جو افسران ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز، بہت فرنٹ وار فٹنگ پہ آگے آئے اور ریسکیو 1122 کو، ستھرا پنجاب کو میں اسپیشلی شاباش دینا چاہتا ہوں۔ کل ہم نے خانے وال میں ایک پوائنٹ دیکھا جہاں پہ 600 ستھرا پنجاب کے ورکرز نے کمیونٹی کے ساتھ، اے سی صاحب کے ساتھ مل کے ہیلپ کی اور انہوں نے وہ بند اسٹیبلش کیا، بٹ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی بے انتہا مشکلات ہیں۔ ملتان ڈویژن ایکسٹریملی ہائی فلڈنگ میں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو کیٹل کا نقصان ہوا ہے، جو فصلوں کا نقصان ہوا ہے، جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، ہر کیمپ کے اندر میرے اپنے ضلع میں اور میری کانسٹیٹوینسی میں بھی سیلاب ہے، بٹ وہاں پہ کیمپس میں 10-10 20-20 30-30 لوگ ہیں، یہاں پہ ہنڈریڈز میں لوگ ہیں اور ہنڈریڈز میں کیٹل ہیں اور تمام لوگوں کو کوالٹی کا کھانا دیا جا رہا ہے۔ ہیلتھ فیسلٹیز ایبسولوٹلی اسپاٹ آن ہے اور جو ہم نے کل سے دیکھا ہے کہ مختلف قسم کی وبائیں، جس طرح کہ سب سے زیادہ ڈرمیٹالوجسٹ سے ریلیٹڈ آپ کی سکن انفیکشنز جو ہیں وہ بہت اسٹیبلش ہوئی ہیں، ڈرمیٹالوجسٹ ارینج کیے گئے ہیں، ٹیمپری سکولز ریلیف کیمپس میں بنا دیے گئے ہیں، موبائل کلینک آن ویلز لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، ان کی کیٹل کے لیے ویکسینیشن کا بندوبست کیا گیا اور چارہ جو کہ سب سے ایکسٹریملی امپورٹنٹ، ہزاروں جانور ہر موضع میں ڈسپلیس ہوئے ہیں، سو وہ وافر مقدار میں اویلیبل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے ان کمیونٹی کے ممبرز کو بھی شاباش دینی چاہیے کہ جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے، انہوں نے لوگوں کو ہاؤس کیا ہے، انہوں نے لوگوں کے کیٹل کو ہاؤس کیا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے یہ انشور کرنا ہے، میڈم چیف منسٹر کے ویژن کے مطابق، کہ جب تک یہ تمام ڈسپلیس سٹیزنز اپنے گھروں میں نہیں چلے جاتے، ان کے نقصانات پورے نہیں ہو جاتے، تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھتے۔ اچھا، بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے ملتان کے لیے اہم ہے، ابھی تک خطرہ جو ہے وہ ٹلا نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیمپس میں بڑی چیلنجنگ صورتحال ہے، نمبر آف پیپلز بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ اپنے گھروں سے اب نہیں کر رہے ہیں جب خطرہ بڑھ رہا ہے۔ تو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ علی قاسم گیلانی نے میڈم سی ایم سے بھی یہ بات کی کہ جو چارہ ہے اس کی کمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹینٹس کی ہمیں بہت سی کمی ہے، کیا اس چیز کو بھی جو ہے وہ نوٹ کیا جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چارہ جو ہے وہ وافر اویلیبل ہے۔ میں نے کل سے 9 کیمپس وزٹ کیے ہیں، کسی ایک کیمپ میں بھی کسی قسم کے شارٹیج نہیں ہے، بٹ ہاؤیور ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر کوئی سہتا ذمہ دار ہے میری طرح اور اس کے 200 جانور ہیں اور اس کے کمپیئر ٹو ایک غریب آدمی ہے جس کے 2-4 جانور ہیں، تو ہم نے پہلے یہ انشور کرنا ہے کہ ہر غریب آدمی کو 2-4 جانور اور کیٹل رکھنے والوں کو ریلیف ملے، جو ہماری طرح کے 150-200 جانور رکھتے ہیں وہ باہر کیف ان کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ان جانوروں کے لیے وافر مقدار میں ونڈا موجود ہے، بٹ کل کا ایک انسیڈنٹ ہے کہ 3,000 کے قریب ایک سپاٹ پہ لوگوں کو کھانا دیا گیا، جب شروع کیا تو 150 تھے اور جب بائی دا ٹائم وہ ڈنر اینڈ ہوا تو 3,000 لوگ تھے۔ سو گورنمنٹ اپنی میکسیمم کوشش کر رہی ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ بالکل یہی ٹرینڈ ہے، 3 دن پہلے ملتان میں ضلع ملتان میں 11,000 لوگ کیمپس میں تھے، آج 2 دن بعد 25,000 پہ پہنچ گئے، جس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لوگ سہولتوں سے مطمئن ہیں، اس لیے وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو۔ بٹ میں تمام انتظامیہ کے ممبرز کو، پولیس پرسنل، آپ دیکھیں کہ لوگوں نے اور ان کے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ لوگوں نے انکار کیا کہ ہم اپنے گھر نہیں چھوڑیں گے، اور اس طرح آپ نے کہا کہ پانی جب بہت زیادہ بڑھا تو انہوں نے ان سے لڑائیاں بھی کی، پرسنلی ان کا اپنا مسئلہ نہیں تھا اس ملک کو قوم کے لیے، اور پھر اس کے بعد انہیں کنونس کیا، ان کے لیے بوٹس کی ارینجمنٹ کی، ان کے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، ان کی کیٹل کو لے کے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی جس نے سیلاب زدگان کی مدد کی ہے اسے اللہ تعالیٰ ضرور اجر دیں گے۔ تو ممبر صوبائی اسمبلی رانا اقبال سراج صاحب بھی موجود ہیں۔ اچھا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے اتحادی بھی ہیں، جماعتی بھی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں رانا صاحب جو اقدامات کر رہے ہیں، حکومت اقدامات کر رہی ہے، کیا پیپلز پارٹی مطمئن ہے؟ بالکل، ماشاءاللہ بہت زیادہ۔ میں سی ایم پنجاب یہاں آئی ہیں اور انہوں نے بھی بہت سارا وزٹ بھی کی ہے پورے پنجاب میں، اور وہ بڑی مخلص ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ رانا صاحب ہیں، ایسی ٹیم ہو تو ہم بہت اچھے کام کریں گے اور مل کے کریں گے۔
इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए करना है और हमारे अपने खत्े के लिए करना है। मैं ये भी कहता हूँ जितने भी मुख्तलिफ ज़रात हैं जो जिन पे अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं वो सब आगे बढ़ें और इंशाल्लाह इन अपने जो भाई हैं, अपने जो हमारे लोग हैं, इनके लिए चारा का बंदोबस्त करें, इनके खाने का बंदोबस्त करें, जो माली वसाइल इनके मतलब हम कर सकते हैं। मैं भी इंशाल्लाह इसके ऊपर मैंने अपनी टीम से भी कहा है कि हम सब जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनके लिए हम अपने ज़ाती खर्च से भी इंशाल्लाह जितना हो सकेगा मैं करूँगा और मैं जितने भी हमारे शहर से मुल्तान से लोग हैं, सियासी लोग हैं या कारोबारी लोग हैं, वो आगे बढ़े और खिदमत करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर अयाज साहब मौजूद थे और साथ साथ राना इकबाल सरार साहब भी मौजूद थे। यही बता रहे हैं कि सीएम साहिबा जो है वो खुद पर्सनली चीज़ों को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, इंतजाम बेहतर से बेहतर बनाएंगे। मुखय्यर हज़रात से यही अपील है कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा मिलाएं। जी।